اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روایت کا مطالعہ ہم نے شروع کیا تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں جو مراحل گزرتے ہیں ماں کے پیٹ میں اس کو بیان کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مدت کو بھی بیان کر دیا کہ وہ 40 دن کے 3 مراحل سے یہ پروسیس گزرتا ہے۔ اس کے بعد انسان کی جو وجود ہے مکمل ہو جاتا ہے، پھر اس میں نفخ روح ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بھی بیان کی کہ جب وہ مضغہ بن جاتا ہے تو اس وقت اس بچے کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کی زندگی کتنی ہوگی، اس کی یہ کیا اعمال کرے گا، یہ نیکی کے اعمال کرے گا یا بدی کے اعمال کرے گا۔ شقی اور سعید کے الفاظ اس روایت میں بیان ہوئے ہیں کہ یہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا۔ اس کے بعد یہ بیان کرنے کے بعد کہ فرشتے آ کر اس شخص کے بارے میں یہ معلومات جو ہیں درج کر دیتے ہیں کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا، دین کے حوالے سے اور آخرت کے حوالے سے، اس لیے کس طرح کی شخصیت یہ وجود پذیر ہوگی۔ اور میں نے جیسے عرض کیا کہ اس کے لیے شقی اور سعید کے الفاظ سے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ یہ کیسے پھر ظاہر ہوتا ہے، یہ جو شقی اور سعید ہونا ہے یہ کیسے ظاہر ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص جب پیدا ہو جاتا ہے اور پھر بالغ ہو جاتا ہے اور اعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اگر یہ نیکی کے اعمال کرے اور لکھا ہوا ہے یہ کہ یہ شقی ہے، تو یہ نیکی کے اعمال کرتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ ایک ہاتھ کے برابر فاصلہ رہ جاتا ہے جنت سے، تو یہ پلٹ جاتا ہے اور برائی کرنی شروع کر دیتا ہے یہاں تک کہ یہ اپنے جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق یہ اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے۔ اور الٹ بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ اگر شقاوت کے کام کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، ظلم اور زیادتی کے واقعات اس کے ہاں سے صادر ہو رہے ہیں، تو یہ کرتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ جہنم سے وہ ایک ہاتھ کے فاصلے پر رہ جاتا ہے، تو پھر اس کے اندر تبدیلی آتی ہے اور وہ نیکیاں کرنے شروع کرتا ہے یہاں تک کہ وہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے، سعید بن جاتا ہے۔ اس بیان سے ظاہر ہے سیریس مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے طے کر دیا ہے کہ یہ آدمی یہ ہے، اور اس کو ہر حال میں جو اللہ نے طے کر دیا اس کے مطابق اس کو ہو جانا ہے۔ یہ اگر اللہ نے لکھا ہے کہ یہ شقی ہے تو یہ نیک بھی ہو تو اس کو شقاوت کی طرف یہ پل جاتا ہے، اور اگر یہ سعید لکھا ہوا ہے تو یہ بے شک شقی کی زندگی گزارے، بالآخر اس کو سعادت کی طرف اس کا رخ مڑ جاتا ہے اور یہ سعادت کے مقام کو پا لیتا ہے۔ تو اس پر ہمارے علماء نے اس روایت کو اس طرح نہیں قبول کیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے علم کا لکھا جانا ہے، نہ کہ اس کا مقدر طے کر دیا گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے چونکہ مستقبل کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھ لیا کہ یہ کیا کرے، اپنی آزاد مرضی سے یہ کیا کرے گا، اس کو دیکھ لیا تو اس کو لکھ دیا گیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ یہ اس طرح کرے جیسے کہ لکھا گیا ہے۔ تو یہ بات علماء نے اس روایت کو اس طریقے سے حل کیا ہے، اور اس کے اس نتیجے کو نہیں قبول کیا کہ کوئی جبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نافذ ہے اور ہر انسان مجبور ہے کہ وہ اس کے مطابق جیے جیسا اس کے لیے لکھا گیا ہے۔ تو یہ بات اس روایت سے بظاہر معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کو قبول نہیں کیا گیا اور اس کو اس طریقے سے حل کیا گیا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہیں انہوں نے جیسے قرآن مجید میں جب ہم پڑھتے ہیں اس بات کو، تو انہوں نے یہ بات بیان کر دی ہے کہ میں نے انسانوں کو تمام اعمال میں آزادی دے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں کہ وہ مداخلت کرتے ہیں۔ مداخلت سے مراد یہ ہے کہ انسان فیصلے کرتے ہیں، انسان کوئی عمل کرتے ہیں اور اس کی پوری آزادی ان کو حاصل ہوتی ہے۔ وہ چاہے تو کسی عمل کو کریں، چاہے تو نہ کریں، چاہے تو کوئی فیصلہ کریں، چاہے تو نہ کریں۔ تو یہ جو آزادی ہے یہ ان کو جب حاصل ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، جی رہے ہوتے ہیں۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ تمام انسانوں کو امتحان میں ڈالا ہوا ہے، اور اس لیے یہ آزادی اس حد تک ہی دی جاتی ہے کہ وہ دوسروں کی آزادی میں
رکاوٹ نہ بنے، دوسروں کی آزادی کو ختم نہ کر دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ پھر مداخلت کرتے ہیں اور ان اعمال کو روک دیتے ہیں، ان کو نہیں ہونے دیتے کہ جو اعمال اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہیں۔ تو یہ اصول ہے جس پر یہ دنیا یعنی انسانی دنیا ڈیزائن کی گئی ہے کہ انسان کو اپنے اعمال، اپنے فیصلوں کی پوری آزادی حاصل ہے، اختیار حاصل ہے، اور وہ اس آزادی کو برتتا ہے اور اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے، عمل کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنی علم اور حکمت کی بنیاد پر جس چیز میں چاہتے ہیں اس کو ہونے دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں نہ ہو تو وہ نہیں ہو پاتی۔ تو یہ بات جو ہے یہ اصول ہے جس پر یہ دنیا چل رہی ہے۔ اب آگے یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان کی تو اس سے پھر کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو آزادی انسان کو حاصل ہے، یہ آزادی اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے، انسان اس کے مطابق عمل کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک قانون بخشش ہے، وہ بھی عمل کر رہا ہے۔ چنانچہ جب کوئی شخص اپنے اندر سے کھوٹا ہے، اپنے اندر سے غلط ہے، اس نے اپنی انا یا اپنے تعصبات یا اپنے مفادات کو اصل بنایا ہوا ہے، تو یہ شخص جو ہے یہ نیکیاں بھی کر رہا ہو تو اس کو یہ جو اس کی باطنی شخصیت ہے اس کے مطابق اپنے انجام کو پہنچنا ہے، اور اگر یہ برائیاں بھی کر رہا ہو تو یہ اس کی جو باطنی شخصیت ہے، یعنی ایک آدمی نیک ہے، اللہ کی بندگی میں ہے، لیکن اس سے گناہ ہو رہے ہیں اور گناہوں میں وہ مسلسل ناکام ہو رہا ہے، تو جو اس کی باطنی شخصیت ہے اس کو لازماً ظہور میں آنا ہے اور اپنے اس کو خیر تک پہنچانا ہے۔ تو یہ جو انسان ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے چونکہ تقوی اور فجور دونوں رکھے ہیں، تقوی غالب ہو یا فجور غالب ہو، اصل چیز یہ ہے کہ جو اس انسان کا شعور ہے اس میں اس نے کیا فیصلہ کر رکھا ہے۔ اگر وہ دنیا پرست ہے، اگر وہ باطل پرست ہے، تو بظاہر اس کے وجود سے ظاہر ہونے والی نیکیاں بھی اس کے کام نہیں آئیں گی۔ اس کا جو فجور ہے، اس کے اندر جو شر ہے، وہ بالآخر پوری طرح پوری شان سے ظاہر ہوگا۔ اور اگر اسی طرح اس کے اندر خیر ہے، اس کے اندر ابدیت ہے، للہیت ہے، تو اگرچہ اس سے گناہ ہو رہے ہیں لیکن اس کی یہ ابدیت ہے یا اس کا للہیت ہے، یہ لازماً اپنا اثر پیدا کرے گی اور وہ اس کو توبہ کی توفیق ملے گی اور وہ واپس حق کی طرف پلٹے گا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو روایت ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی وہ یہی حقیقت کو واضح کیا کہ اصل میں انسان کا باطن ہے جو فیصلہ کن ہے، اگر اور یہ اس باطن میں وہ اس کو پوری طرح آزادی حاصل ہے، یہ پہلے سے طے شدہ نہیں ہے، یہ باطن ہے۔ اگر وہ خیر پر ہے اپنے باطن میں تو بظاہر ہونے والی برائیوں کو وہ توبہ کی توفیق پائے گا اور ان کی تلافی کرے گا، اور اگر وہ اندر سے شر پر ہے تو بظاہر ہونے والی نیکیاں اس پر وہ قائم نہیں رہ سکے گا اور اس کا شر غالب ہو کر رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔